الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 19ویں سپارے کے ثلث سے یعنی آخری حصہ ہر سپارے کے 4 حصے بناتے ہیں تو ثلث سے آغاز ہوا اور 20واں سپارہ پورا کمپلیٹ ہوا، اس طرح سوا سپارہ ہوا۔ اور آج جو جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ان میں سورہ نمل کی جو باقی آیات تھیں وہ، اور سورہ قصص اور سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ بھی آیا ہے۔ تو سورہ نمل کی یہ کچھ آیات ہیں 17 سے 19۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی بڑی سلطنت اور حکومت سے نوازا تھا۔ تمام جنات تھے، انسان اور چرندے پرندے ان کے تابع کر دیے تھے، اور یہ پورا کا پورا لشکر آپ کے ساتھ چلا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جمع کر دیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر۔ اب یہ حضرت سلیمان کی طرف ہو ضمیر کی نسبت ہے، آپ کے لشکر یا اللہ تعالیٰ کی مراد لے لیں تو اللہ تعالیٰ کے لشکر سلیمان کے لیے جمع کر دیے گئے تھے، من الجنی جنات میں سے، والانسی اور انسانوں میں سے، والطائری اور پرندوں میں سے۔ تو جب آپ اپنے لشکر کو لے کے چلتے تو بہت بڑا لشکر ہوتا تھا، انسان، جنات اور پرندے آپ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ فہم یوزعون، تو وہ روکے گئے تھے، پس وہ روکے گئے تھے، یعنی ان کو مسخر کر دیا گیا تھا، آپ کے تابع کر دیا گیا تھا۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آئے آپ تمام وادی نمل میں، چیونٹیوں کی ایک وادی میں داخل ہوئے۔ قالت نملۃ، تو کہا ایک چیونٹی نے، یا ایھا النمل، اے چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، ایسا نہ ہو کہ کچل دیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر اس حال میں کہ ان کو شعور نہ ہو، یعنی لا شعوری کے عالم میں نادانستہ طور پر ایسا نہ ہو تمہیں کچلتے ہوئے نکل جائیں، لہٰذا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، آپ نے تبسم فرمایا مسکراتے ہوئے اس چیونٹی کے قول کے سبب۔ وقالا، اور آپ نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، جو اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے عطا فرمائی اور میرے والدین کو عطا فرمائی، یا وہ انعام جو تو نے مجھ پر فرمایا اور میرے والدین پہ فرمایا۔ وان اعمل صالحا، اور یہ کہ اس کی بھی توفیق دے کہ میں ایسا نیک عمل کروں، ترضاہ، کہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور اے رب داخل کر دے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ تو ان آیات میں بہت ہی زبردست درس ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں پر تصرف کا اختیار رکھتا ہے، وہ چاہے تو قلوب کو کسی کی طرف پھیر دے، اس لیے کسی کے قلب کو اپنے جانب مائل کرنا ہو، نیت شفاف ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نیت شفاف کا میں نے اس لیے عرض کیا کہ ایسا نہ ہو کہ ایک غیر مرد عورت کے قلب کو اور عورت کسی غیر مرد کے قلب کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ رجوع کرے، یہ تو ایک گناہ کے بارے میں کہنا ہوگا۔ ہاں، اگر شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے، ماں باپ بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، اور اس طرح دوست کے لیے پاکیزہ دوستی ہو اللہ کی رضا کی خاطر، اور اسی طریقے سے اگر مخلوق میں آپ کوئی مقام چاہتے ہیں اور اس کو آپ کسی دین کے کام کے لیے وسیلہ و ذریعہ بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کے قلوب اللہ کے دست قدرت میں ہیں، وہ جس کی طرف چاہے پھیر دے اور جس سے چاہے وہ ہٹا دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان جنات کو، انسانوں کو، پرندوں کو آپ کا مطیع و فرما بردار کر دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں قربانی کے دنوں میں آپ دیکھیں بڑے بڑے بیل ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو لے کے چلتے ہیں، اللہ نے اس کو آپ کے تابع کیا ہے، مسخر کیا، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، آپ ٹھہرتے ہیں وہ بیچارہ وہیں ٹھہر جاتا ہے۔
بعض سرکش ہوتے ہیں، بہت ہی مطلب بعض اوقات مل جاتے ہیں، اسی طرح آپ ہاتھی کو دیکھیں، اسی طرح ہم شیر کو اپنے تابع کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری، جیسے گھوڑا ہے، اب تانگے میں گھوڑا جتا ہوا ہے بیچارہ، دھوپ میں چل رہا ہے، گرمی میں چل رہا ہے، آپ اس کو روکتے ہیں رک جاتا ہے، چلاتے ہیں چل جاتا ہے، تو یہ اللہ تابع کرنے والا ہے۔ تو اللہ کی طاقت اور قدرت اور عظمت کو سمجھیں، لہٰذا ہمیں اگر کوئی اس طرح کے اچھے مقاصد کے لیے کسی کو اپنی طرف مائل کرنا ہے، قلوب کو مسخر کرنا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ریاکاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات اپنے افعال و اعمال کو جان بوجھ کے دکھاتے ہیں تاکہ پبلک میرے طرف مائل ہو جائے، بعض اوقات ہم دھوکہ دہی کرتے ہیں، اس طرح کسی کو اپنی طرف مائل کرنا کی کوشش کرتے ہیں، یا دلوں کو مسخر کرنے لگتے ہیں، یا ناجائز ذریعہ استعمال کرتے ہیں، رشوتیں دینا، دیگر چیزیں کرنا، یا خوش آمدیں کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اچھا بندہ انسان بنے، اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو ہماری وہ بہنیں خاص طور پہ درس حاصل کریں کہ وہ مختلف لوگوں کے قلوب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، مثلا شوہر راضی ہو جائے، شوہر میرا تابع ہو جائے، سانس نہ ڈانٹے، نندے یوں نہ کریں، وہ پہنچ جاتی ہیں جادوگروں کے پاس، اور بعض اوقات غلط قسم کے عاملین کے پاس، اور ان سے جا کر وہ الٹی سیدھی چیزیں لے کر آتی ہیں، اور وہ بھی ایسے ایسے کرتب دکھاتے ہیں، یہ لے جاؤ، اس کو کدو میں بند کر دینا، پھر اس کو قبر کے سائیڈ میں دبا دینا۔ اب یہ چیزیں کوئی اللہ نے نہیں بتائیں، اس کے رسول نے نہیں بتائیں، یہ ہو سکتا ہے کثرت تجربات سے انہوں نے کی ہوں، لیکن بہرحال اتنے پرسرار انداز سے وہ کام کرواتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ اب تو کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیکن آپ خود سوچیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی قلوب کو ہماری طرف سے پھیر دے، تو پھر ہم کس طرح کسی کو راضی کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے چیزوں کو مسخر کیا، یہ ان کی ذاتی محنت نہیں تھی۔ آپ نے پرندوں کو ٹرین نہیں کیا تھا، آپ نے جانوروں کو کوئی، جیسے یہ سرکس والے ہوتے ہیں کوڑے مار کے بہت عرصے تک شیروں کو سدھاتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلوب میں آپ کی عظمت ڈالی گئی اور وہ تابع ہوئے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جنات کو قابو میں کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جن ہمارے قابو میں آ جائیں، اور عموماً ہوتے نہیں ہیں، بعض ایسے بولتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کوشش بھی کریں گے تو ایک کوے کو بھی آپ پنجرے میں بند کرنے کی کوشش کریں، دیکھیں وہ باز نہیں آئے گا، ایک بھڑکے گا، اور ایک بلی کو ایک بند کمرے میں آپ کر کے پکڑنے کی کوشش کریں، جب وہ دیکھے گی راستہ کوئی نہیں تو آپ پر حملہ کر دے گی۔ تو خود سوچئے جن آپ کے قابو میں کیسے آئے گا؟ تو ہم جنات کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، وہ قابو میں نہیں آتا، لیکن اللہ چاہے تو جن قابو میں آئیں۔ دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جن بھی، اس کا مطلب یہ ہوا اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اس کی طاقت و قدرت کو پہچانیں اور اس سے رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اپنی مراد پانے کا کیا طریقہ؟ صرف رجوع کرنا نہیں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، علم دین سیکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو آپ کی طرف کرے گا۔ حتیٰ کہ اگر آپ نیک پرہیزگار متقی بن جاتے ہیں تو جو پاکیزہ جنات ہیں یہ آپ سے مانوس ہونا شروع ہوں گے، فرشتے آپ کے گرد جمع ہونے لگیں گے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ طریقہ کار اختیار کریں، مقصود اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا۔ یہ جن راضی ہو جائیں، فرشتے میرے قریب آ جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو ایک ضمناً انعام بتا رہا ہوں کہ جب کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، یہ مخلوق خود بخود قریب آ جاتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ وادی نمل میں تشریف لے گئے، ایک چونٹی نے بولا۔ آج تک سائنسدان جب دو چونٹیاں ملتی ہیں تو منہ ملاتی ہیں، اور پھر کچھ ایک دوسرے کو پیغام دے کے آگے نکل جاتی ہیں۔ اس پیغام کو سننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں۔ کیا وہ صرف ٹچ کر کے کوئی حصی لحاظ سے پیغام دیتی ہیں؟ نہیں، وہ کچھ نہ کچھ بولتی ہیں، اور ان کے بولنے کا ثبوت اس نص قطعی سے ثابت ہے۔ اب اس سے ذرا اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی زبردست سماعت اور عام لوگوں سے زیادہ ان کے اوصاف کی دلیل دیکھیں۔ یہ مفسرین کہتے ہیں وہ چونٹی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی، اور اس نے اپنے ساتھیوں سے ایک جملہ بولا، اور 3 میل کے فاصلے پر اللہ کے نبی نے اس کی آواز کو سن لیا، اور سننے کے بعد آپ مسکرا بھی دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کہنا کہ جی دور کی آواز تو اللہ ہی سنتا ہے، اگر آپ کسی مخلوق کے لیے ثابت کر دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ بھائی خدا کا خوف کریں۔ 50 دفعہ یہ بات سمجھا چکے ہیں، مسلمانوں کو مشرک کہنے کے شوق کو اپنے قلب سے باہر نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے،
آپ کہیں گے مفتی صاحب وہ کیسے؟ اس لیے کہ وہ چیز مجھے بتائیں جس سے میرا اللہ دور ہے۔ کیا آپ سے دور ہے؟ وہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی تو قریب کی آواز سنتا ہے، دور کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ دور کی آواز سنے۔ دور کی آواز تو مخلوق سن سکتی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے ہم سے یقیناً دور ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی جدید ٹیکنالوجی کے اپنے محبوبوں کو کئی میل دور کی آواز سنا سکتا ہے۔ تو جب چونٹی کی آواز 3 میل کے فاصلے سے سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں تو اور کس طرح سن سکتے ہیں؟ کیا ان کی اپنی طاقت تھی؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو یہ طاقت عطا فرمائی۔ تو اگر یہی عقیدہ ہم اپنے نبی کے بارے میں رکھیں کہ ہم یہاں سے پکاریں اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری آواز اپنے حبیب تک پہنچا دیتا ہے، تو اس میں کون سا مسئلہ؟ سینکڑوں ایسے حدیثیں ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کی آواز سننا ثابت ہے۔ مثلا آپ فرماتے ہیں کہ میں عرش کی چرچراہٹ یہاں سے سن رہا ہوں، اور وہ مشہور روایت کہ ایک دھماکے کی آواز سنی، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ، سرکار نے فرمایا تم نے سنا ہی کیسی آواز ہے؟ اس کے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ایک چٹان تھی جو 8 سے 70 سال پہلے جہنم میں گرائی گئی تھی، یہ آج اس کی تہہ میں پہنچی ہے، اس کی آواز ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زبردست آواز سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام بھی آپ کی برکت سے سن رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی نبی کو یہاں سے پکارے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے آواز کو وہاں تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا یہی یا رسول اللہ کہنے کی ایک اصل بھی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ تصور رکھیں کہ نبی کریم ہر جگہ موجود ہیں یا ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو بیچارے لغت نہیں جانتے نا، وہ سمجھتے ہیں یا اسے کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو، جبکہ آپ لغت اٹھا کر دیکھیں، نحو کا مضمون اٹھا کر دیکھیں، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یا جو ہے یہ دور پکارنے کو، دور بہت شخص ہے اسے پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قریب والے کے بھی، متوسط والے کے لیے بھی یا کا لفظ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحوں سے، ہماری جانوں سے زیادہ روحانی اعتبار سے قریب ہیں، جسمانی اعتبار سے مدینہ منورہ میں ہیں۔ ہم یہاں سے پکارتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے چاہے تو ہماری آواز کو وہاں پہنچا دیتا ہے۔ جب پہنچائے گا نبی کریم سماعت فرمائیں گے۔ اسی لیے اگر کوئی امتی غم میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ بنانا چاہتا ہے۔ جیسے ہم نے آیت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے حبیب ان سے فرمائیے اگر تم اپنی جانوں پر گناہ وغیرہ کر کے ظلم کر بیٹھو تو جاؤ کا آپ کے پاس یہ آئیں، پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور یہ نبی بھی ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ سوال ہی پیدا ہوتا ہے جب یہ آیت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے تو ہر ایک تو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتا، تو کیا کرے؟ پھر وہ دور سے پکارے گا تاکہ اس کو بھی مغفرت کا تحفہ ملے۔ اور علماء نے فرمایا پھر یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی آواز اپنے حبیب تک پہنچا دیتا ہے، اس کی فریاد بھی پہنچے گی اور میرے آقا سن کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے دعا کیسی کی؟ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں، وہ نعمت جو تو نے مجھ پر فرمائی، میرے والدین پہ فرمائی۔ شکر کی توفیق مانگ رہے ہیں تو آپ کو مجھے بھی چاہیے کہ نبی توفیق مانگے اور آپ پر میں نہ مانگے۔ نعمت کا شکر کیا ہے؟ 3 طرح ہوتا ہے۔ ایک زبان سے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تو نے نعمت عطا فرمائی۔ ایک قلب سے، وہ احساس اور اعتراف ہوتا ہے۔ پہلے احساس پیدا کریں۔ احساس کیسے پیدا ہوگا؟ آپ سوچیں، غور کیا کریں۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ میری زبان میں ذائقہ رکھا ہے اللہ نے، میں مختلف چیزیں کھا کے ذائقے حاصل کرتا ہوں، ذائقہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سانس آرام سے لے جا رہا ہوں، باہر نکال رہا ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ دونوں ہاتھ نہ ہوتے تو، دونوں پیر نہ ہوتے تو، اگر اللہ تعالیٰ جو صحیح مرد ہیں، صحیح عورتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تیسری جنس بنا دیتا تو، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بہت ہی ذلیل رکھتا تو، اگر آپ کو کسی کا غلام بنا دیتا تو، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی توفیق نہ دیتا تو، ان تمام چیزوں پہ غور کریں گے تو ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ نے نعمتیں دی ہیں۔ اس سے پھر اعتراف ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہت نعمت عطا فرمائی، اگر کچھ نہیں بھی دیا تو تیری حکمت اور مصلحت ہوگی۔ اتنی نعمتیں جو تو نے بغیر طلب کیے ہمیں عطا فرمائیں، ان کو بھول کر جو نعمت نہیں دی اس کا شکوہ کروں تو شرم آئے گی۔
اور تیسرا جو ہوتا ہے ظاہری اعضاء سے شکر ادا کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کریں، نافرمانی سے بچائیں۔ ذہن، آنکھ، زبان، کان، دل، ہاتھ، ستر، پیر، پیسہ، یہ تمام چیزیں اور دیگر جو صلاحیتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں، صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری میں اگر لگائیں اور اس کی نافرمانی سے بچائیں تو اس کو کہتے ہیں اعضاء کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو گویا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام شکر مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے تینوں طریقوں سے شکر کی توفیق مانگی جا رہی ہے، اور پھر کہتے ہیں مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ ہم ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں امی راضی ہو جائیں، ابا راضی ہو جائیں، بیوی راضی ہو جائے، شوہر راضی ہو جائے، بچے راضی ہو جائیں، دوست راضی ہو جائے، باس راضی ہو جائے، اور اس میں بعض اوقات یہ فرق نہیں کر پاتے کہ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے۔ ایک شوہر رشوت لا کر بیوی کو تحفے دے کر اس کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ اور بچوں کو گفٹ دے کر ان کا چہکنا اور پاپا ربو کہہ کے چمڑ گئے صاحب، اس خوشی کو دیکھنے کے لیے وہ چاہتا ہے حلال سے حرام سے بس میں دیکھوں۔ کاش ہم یہ غور کریں کہ میں ایسے اعمال و افعال کروں جس سے میرا اللہ راضی ہو، چاہے مخلوق ناراض ہو جائے۔ میں نے پہلے کہا لوگوں کے قلوب اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اگر آپ کے اچھے طریقے پہ چلنے سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی عظمت اور محبت ڈالے گا۔ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو گالی بھی بکیں، لیکن تنہائی میں بیٹھیں گے تو سوچیں گے کہ نہیں آدمی بہت اچھا ہے، اللہ محبت ڈالنے والا ہے۔ اور اگر ہم مخلوق کو راضی کرنے کے لیے افعال و اعمال کریں گے، یاد رکھیں نہ خالق راضی ہوگا نہ مخلوق۔ اپنے بیوی بچوں کو کتنا ہی آپ کر کے دے دیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے دوست احباب کو ایک کام ناگواری والا کریں، سارے احسانات بھلا کر آپ اٹھا کر پھینک دیں گے۔ اس پر توجہ کریں۔ اور آپ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ تو مجھے داخل کر دے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں۔ میرے وہ بھائی بہن ذرا غور کریں جو نیکوں سے بھاگتے ہیں، نمازیوں سے بھاگتے ہیں، پرہیزگاروں سے بھاگتے ہیں، زبان کی حفاظت کرنے والوں سے بھاگتے ہیں، وہ عورتیں جو برقعے والیوں سے بھاگتی ہیں، وہ مرد جو داڑھی والوں سے بھاگتے ہیں۔ پوری ہمارے موبائل کی کانٹیکٹ لسٹ میں چرسیوں، موالیوں، شرابیوں، زانیوں، بے نمازیوں اور دین سے دور لوگوں کے نمبرز تو ہوں گے، لیکن شاید کسی عالم دین اور مفتی صاحب کا نمبر ہو، شاید ہی کسی باعمل شخص کا نمبر ہو، شاید ہی ہم کسی ایسے شخص سے رابطہ رکھتے ہوں، شاید ہی ہم ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند کرتے ہوں۔ میں مسلمانوں کی اکثریت کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے خلاف بھی ہوں، یعنی اس کے مخالف سمت میں ہوں کہ آپ بیٹھتے ہوں گے، نیک لوگوں سے رابطہ رکھتے ہوں گے۔ ہم جنرل بات عرض کر رہے ہیں۔ اگر آپ 1,00,000 مسلمانوں کو لے لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دین کو پسند کرتے ہیں اور دینداروں کو پسند کرتے ہیں؟ کم از کم آپ جو سننے والے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را دینداروں سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، ان کے قریب آئیں، یہ آپ کو نفع دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مرتا ہے تو جن کی وہ اکثر مجلس اختیار کرتا ہے ان کی صورتیں اس کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ اگر نیکوں کے ساتھ ہوتا ہے تو نیکوں کی صورت آتی ہے، اور بروں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو بروں کی آئیں گے۔ اب آپ سوچ لیں، میری بہنیں خاص طور پر غیبت کرنے والیاں، چغلیاں کرنے والیاں، غیر مردوں کو اپنا میک اپ اور اپنا جسم دکھانے والیاں، چاہے ارادہ یہ نہ ہو لیکن جب بے پردہ نکلیں گی میک اپ کر کے اور چست لباس کے ساتھ شادیوں میں شرکت کریں گی جہاں مکس گیدرنگ ہوگی، تو دکھانا مقصود ہو نہ ہو، مرد تو دیکھے گا۔ بے نمازی عورتیں، شوہر سے بدتمیزی کرنے والی، بغض رکھنے والی، کینہ جیلسی رکھنے والی، متکبرہ عورتیں، ان سے اگر آپ نے رابطہ رکھا اور دیندار نیک بچیوں نیک عورتوں سے رابطہ نہیں ہوگا، انہی کی صورتیں سامنے آئیں گی۔ ایسی وہ مرد ذرا غور کریں، زانیوں سے، چرسیوں سے، موالیوں سے، بے نمازیوں سے، فراڈ کرنے والے، حرام کھانے والوں سے ہم اگر رابطے رکھیں گے، مریں گے، ان کے چہرے سامنے آئیں گے، کلمہ یاد آئے گا؟ بتائیے۔ اس کے برعکس اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے بھی رابطہ رکھتے ہیں، چلیں ان سے بھی میں نے لفظ اسی لیے کہا کہ ہم پوری دنیا سے کٹ نہیں سکتے ہیں، ان سے ایک تعلق رکھیں لیکن بس بقدر ضرورت، جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہو۔ باقی دینداروں سے زیادہ آپ دل میں محبت رکھیں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے انسیت حاصل کریں، دینی پروگرام دیکھیں، جیسے ہمارا خلاصہ قرآن ہے، اسی طرح میرا پروگرام احکام شریعت ہے، درس بخاری ہے، اور دیگر جو علماء اہل سنت ہیں، اچھا سلجھے ہوئے بیان کرنے والے، ان کو آپ دیکھیں۔ اب جب آپ فوت ہوں گے نا، سامنے ان کی تصویر، ان کے چہرے آئیں گے، انشاءاللہ کلمہ یاد آئے گا، انشاءاللہ آپ اللہ کے اپنے آپ کو قریب محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت اور لے لیتے ہیں، بس میں جلدی ختم کرتا ہوں۔ یہ 38 سے 40 دو آیاتیں ہیں، اس میں صورتحال یہ ہے جو اس کا پس منظر ہے
کہ ملکہ سبا علاقہ تھا، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے آنے لگی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے کمال اور قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے تاکہ وہ مروب اور متاثر ہوں اور اسلام کی طرف مائل ہوں، اس کا ایک تخت تھا جو بہت ہی بھاری وزنی تھا اور اس میں ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے، جس کو کہتے ہیں کہ مطلب بہت سارے لوگ مل کر اٹھاتے تھے، ویسے اٹھتا بھی نہیں تھا، کئی ٹن وزنی سمجھ لیجئے۔ آپ نے چاہا کہ وہ اس کے آنے سے پہلے پہلے میرے محل میں آ جائے، تو آپ نے فرمایا قال یا ایھا الملأ، آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے درباریو، ایکم یأتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے، قبل ان یأتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ ملکہ سبا اور اس کے درباری میرے پاس مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہوں۔ قال عفریت من الجن، تو جنات میں سے ایک بہت ہی بڑا جن جس کو خبیث جن کہہ سکتے ہیں، وہ بولا انا آتیک بہ، میں اس کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے جگہ سے کھڑے ہوں، یعنی آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ ایک روایت میں آپ کا دربار ظہر سے عصر اور ایک میں عصر سے مغرب کے درمیان لگتا تھا، اتنے تھوڑے وقت میں لے آؤں گا۔ اور اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور بے شک میں اس پر ضرور مضبوط قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، یعنی لا بھی سکتا ہوں طاقت ہے اور خیانت بالکل نہیں کروں گا۔ لیکن قال الذي عنده علم من الكتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، کہتے ہیں یہ عاصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک ولی تھے، انہوں نے کہا کہ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کے پاس اسے لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، یعنی اتنی تیزی سے لاؤں گا پلک جھپکنے سے پہلے۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ، بس جب آپ نے اس کو دیکھا تو وہ تخت آپ کے پاس قرار پکڑے ہوئے تھا، ٹھہرا ہوا تھا، یعنی فوراً لے آئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، ضرور وہ مجھے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نافرمانی کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ محض اپنے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری میں مبتلا ہو جائے تو بے شک میرا رب اس سے غنی ہے، وہ مہربان ہے۔ اس سے صرف اس لیے اس کو بیان کیا، کرامت کا ثبوت ہوتا ہے۔ حضرت عاصف بن برقیہ وہ نبی نہیں تھے، نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے، اس کا مطلب ولی تھے، تو ولی کی کرامت ہوتی ہے، یعنی ایسا کام وہ کر کے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کام نبی کرے تو معجزہ کہلائے، اس کا امتی کرے مومن ہو تو اس کو کرامت سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس میں کرامت کا بھی ثبوت ہے۔ جو کام جن نہیں کر سکا وہ صاحب علم ایک انسان نے کر دیا، جن تو پھر 3-4 گھنٹے لگاتا، آپ نے پلک جھپکنے سے پہلے اور اس کو تخت کو یہاں پر حاضر کر دیا، اس سے کرامت کا ثبوت ہوتا ہے۔ اولیاء سے عقیدت رکھیں، ان کی کرامت کے قائل رہیں، اس کا ثبوت قرآن سے ہے۔ جو اس کو کہے کہ یہ بدعت ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو وہ پھر قرآن نہیں پڑھتا، میرے خیال میں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، مالک اللہ ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، ہم ناقص بندے ہیں، جاہل ہیں، اے اللہ تعالیٰ بے عمل ہیں، گناہ کر کے توبہ سے غافل ہیں، مالک و مولا ہمارے تمام قصوروں کو معاف کر دے۔ بس ہماری نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تیرے حبیب کے امتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی کرم فرما، ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر احساس شرمندگی عطا فرما دے، نادم ہونے کی توفیق عطا فرما، کامل توبہ اور اس پر استقامت عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا ہمارے تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں باعمل بن کر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا رول ماڈل بن جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین سیکھنے، اسے اپنے اوپر نافذ کرنے اور پھر اپنے بچوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے گھرانے کو نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، گناہوں سے نفرت کرنے والا بنا دے۔
اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے والا بنا دے، نیک اعمال سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے آخرت کا راستہ آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں داخل فرما دے۔ یا رب کریم، جو ہماری اکیڈمی کے ساتھ کسی بھی طرح تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خاص طور پہ اپنے رحمت کی آغوش میں لے لے، انہیں دین و دنیا کی ترقیاں اور بلندیاں عطا فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھ۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے مالک مولا، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، صدمے، تمام ٹینشنز، فکریں، طبیعت کے بوجھ دور فرما دے، ہلکا پھلکا کر دے، آسانیاں عطا فرما۔ اے مالک مولا، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔